بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ فضائل اعمال کے مختلف رسالوں میں سے ایک رسالہ حکایت صحابہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا رسالہ فضائل اعمال شروع ہو رہا ہے، تو اس میں تمہید لکھ رہے ہیں۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے یہ رسالہ کیوں لکھا، اس میں لکھنے کی وجہ کیا ہوئی وغیرہ سب۔ نحمدہ ونشکرہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ الحماة للدین القویم، وبعد فهذه 40 فی فضائل الصلاة جمعتها امتثالا لامر عمی وسنوی ابی رقاہ اللہ الی المراتب العلیٰ ووفقنی وإیاہ لما یحب ویرضی، اما بعد۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یہ لکھا تھا حضرت شیخ نے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر عربی میں۔ اس زمانے میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز، جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ ہوگا، اس سے بھی نہایت ہی غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت بار آور نہیں ہوتی۔ تجربے سے یہ بات خیال میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کوشش کی جائے، اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمت حائل ہے وہ مجھ سے بے بضاعت کے لیے کافی ہیں۔ تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی ذہن ہیں اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالی ان پر ضرور اثر کریں گے اور کلام اور صاحب کلام یعنی اللہ کا کلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے، امید ہے۔ نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے۔ اس لیے اس رسالے میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، چونکہ نفس تبلیغ کے متعلق بندہ ناچیز کا یعنی حضرت شیخ کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلہ تبلیغ کا نمبر 2 قرار دے کر فضائل نماز کے ساتھ موسوم کرتا ہوں، یعنی اس کا نام فضائل نماز رکھتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہیں جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی، دوسرا گروہ وہ ہیں جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے اس رسالے میں تینوں مضامین کی مناسبت سے 3 باب ذکر کیے گئے ہیں اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا ہے، مگر ترجمے میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے، لفظی ترجمے کی زیادہ رعایت نہیں کی ہے۔ نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ عربی میں لکھ دیے گئے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات ضرور پڑ جاتی ہیں، اور ترجمہ اور فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں۔